السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن کے بعد سب ٹیچرز نے اسٹوڈنٹس کو ای میل کی کہ وہ کیسے آن لائن کلاسز کے تھرو اپنے سبجیکٹس پڑھائیں گے۔ ان میں ایک ای میل آئی اٹالین لٹریچر کے ٹیچر کی طرف سے، جس کا اردو میں ترجمہ کر کے میں ابھی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ پیارے لڑکے اور لڑکیوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ کیسے ہیں؟ آپ کے یہ عجیب و غریب دن کیسے گزر رہے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آپ اس اچانک ملنے والے فارغ وقت کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، آرام کرنے کے لیے بھی اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی۔ مجھے آپ کو لکھنے کی خواہش محسوس ہوئی اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اس رشتے کو زندہ رکھ سکوں جس نے ہمیں سالوں سے ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے۔ میں آپ کی حالت نہیں جانتا، لیکن اس کا تصور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی خوش ہوگا کہ اسے غیر متوقع ایکسٹرا چھٹی کے دن مل گئے ہیں، کوئی پریشان، بے چین، خوفزدہ ہوگا، اور بہت سو کے اندر میرے خیال میں ان سب جذبات کا عجیب و غریب مکسچر ہوگا۔ ان دنوں باحیثیت ایک شخص اور ایک استاد کی حیثیت سے میں خود سے جو سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو زبردستی کا فارغ وقت مجھے ملا ہے، میں کیسے اسے ایک مقصد اور ایک معنی دوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو آزادانہ طور پر اپنی حساسیت اور اپنے رجحان کے مطابق اس کا جواب دینے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت ہے۔ اور اسکول اب کیا کریں گے؟ مجھے اس معاملے پر اپنی ذاتی رائے کے اظہار کی اجازت دیں۔ اگر آپ تعلیمی نصاب کے ختم کرنے، ٹیسٹ، ریمیڈیل کلاسز، ورک پلیسمنٹ وغیرہ کے بارے میں پریشان ہیں تو یہ سب فی الحال پریشان کن نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت ہوگا اور کئی طریقے ہوں گے اس قسم کی پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے۔ اس وقت یہ ہماری ترجیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسکول کے بارے میں فکر مند ہیں کیونکہ وہاں جگہ اور وقت ملتا ہے علم، ثقافت اور مل جل کر رہنے کے لیے، تو ہاں، یہ ایسی ترجیح ہے جس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اور جس کی ہمیں طلب ہونی چاہیے۔ خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی کتاب پڑھیں، ان دنوں ایک ڈائری لکھیں، موسیقی سنیں، ڈرائنگ کریں، ان لوگوں کو کال کریں جن سے طویل عرصے سے آپ کی بات نہیں ہوئی، رکیں تنہائی اور خاموشی میں سوچنے کے لیے، اپنے آپ سے سوالات کریں اور ان کے جوابات تلاش کریں، ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اپنی کہانیاں سنائیں اور ان سے ان کی سنیں۔ اگر آپ یہ سب کر لیں گے تو یقیناً آپ کی اسکولنگ ہو جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے اس اضافی اور قیمتی وقت میں پڑھائی بھی کرنی ہے، اور جو ہوم ورک ہم ٹیچرز آپ کو بھیجیں گے وہ سنجیدگی سے کرنا ہے۔ خوش قسمتی سے ٹیلیمیٹک کنیکشن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے رابطے میں رہ سکتے ہیں اور ایک کمیونٹی بن کے رہنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو ان دنوں میں ایک ادبی متن پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی تجویز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ہمیں ہماری موجودہ صورتحال کے بارے میں بہت اہم باتیں بتائے گا۔ پہلا متن جس پر ہم غور کریں گے وہ جوانی بوکاچو کے ڈیکامیرون کا پیش لفظ ہے۔ اگر آپ کو اسے پڑھنے میں مشکل ہو تو آپ اس کا جدید اٹالین میں آلدو بوزی کا کیا گیا خوبصورت ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ بوکاچو نے یہ صفحات اس خوفناک طاعون کے نتیجے میں لکھے تھے جس نے 1348 میں فلورنس کو نشانہ بنایا تھا، اور جس کی وجہ سے ان گنت متاثرین میں بوکاچو کے والد بھی وفات پا گئے۔ مصیبت زدہ لوگوں سے ہمدردی کرنا انسانیت ہے، اس طرح متن کا آغاز ہوتا ہے۔ بوکاچو اسے بنیاد بنا کر اپنے بارے میں اور اپنے ایک دردناک واقعے کے بارے میں ہم سے بات کرتا ہے جس نے اسے متاثر کیا اور جس کے لیے اسے اپنے دوستوں یا محض جاننے والوں سے تسلی، انسانی ہمدردی اور قربت ملی۔ لیکن وہ کس درد کی بات کر رہا ہے؟ اسے آخر کیا ہوا تھا؟ طاعون؟ آپ سوچیں گے، نہیں، وہ تو بعد میں آئے گا۔ ایک عورت، ایک پیار، ایک نا ہضم ہونے والا درد جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ بوکاچو کو ایک عورت سے شدید محبت ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے کم و بیش پاگل ہو جاتا ہے، دوست اسے حوصلہ دیتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ سب کچھ گزر جاتا ہے، اور یہی وقت کی خوبصورتی ہے کہ وہ درد کو مٹانے یا کم از کم اسے ہلکا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک شاعر کی یادداشت میں ایک نہ مٹنے والی اور انمول یاد رہ جاتی ہے، لیکن اسے ملنے والی تسلی سے فائدہ ہوتا ہے جب وہ اپنے درد کا قیدی تھا۔ اسی لیے اس نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ خود کو ملا ہوا دلاسا ان لوگوں کو دے گا جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ درد طاعون ہے، ضرورت مند فلورنس کی عورتیں اور مرد ہیں۔ بوکاچو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عورتیں زیادہ ضرورت مند ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت وہ زیادہ تر گھر میں بند رہتی تھی مردوں کے اختیار کے ماتحت، اور اس لیے بھی کہ عورتیں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ تسلی ڈیکامیرون کے 100 مشہور مختصر ناول ہوں گے۔ میں اب آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ جیسے آپ کو مناسب لگے آپ ان چند صفحات کی تشریح کریں۔ میرے نزدیک اس کی ایک ممکنہ تشریح یہ ہے کہ درد کا تجربہ، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، ہم سب کو ضرور ہوتا ہے،
اور وہ ہمیں ذمہ داری کی طرف بلاتا ہے۔ ذمہ دار ہونے کا مطلب ہے مناسب جوابات دینے کا طریقہ جاننا۔ بوکاچو بہت تڑپا، اسے اپنے راستے میں عظیم لوگ ملے جنہوں نے اس کا تکلیف میں ساتھ دیا، پھر اس نے بھی ویسے ہی عظیم بن کے دوسرے ضرورت مندوں کو سکون دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اکیلے کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پریشانیوں کا تو بالکل نہیں، اور اگر آج ہم ضرورت مندوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں گے تو کل کوئی اور ہمارے لیے ایسا ہی کرے گا۔ اسے درد کو بانٹنا کہتے ہیں، اور یہ محبت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کمیونٹی کی ضروریات پوری کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، جسے ہم آج کہیں گے اپنی صلاحیت کے مطابق۔ بوکاچو ایک دانشور اور ایک ادیب تھا، اور اس نے اپنے شہر کی بھلائی میں اپنا حصہ ڈالا اپنی صلاحیت کے مطابق، جو لٹریچر تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کو آزادی اور جذبے کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت ہے۔